الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے براہ راست خطاب فرمایا ہے، اور مخاطب اس میں گرچہ عموم ہے لیکن خاص طور پر وہ گروہ جن کا ذکر ما قبل ہوا کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور اس پر کما حق و ایمان نہیں لے کر آتے، اس پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ اور یہ خطاب جیسے کہ یہاں پر ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس خطاب کا آغاز آیت مبارکہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے ہوا تھا، اور وہاں پر تینوں گروہوں کا خطاب تھا۔ تو یہاں پر اسی خطاب کا ایک تسلسل ہے، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی مثالوں اور اس کی حکمتوں کو بیان فرمایا، اور پھر ان مثالوں کے بالمقابل جو انسانوں کے گروہ اور فریق بن جاتے ہیں اپنی دلی اور باطنی کیفیات کی بنا پر، ان کا ذکر فرمایا۔ تو یہ خطاب بھی اسی طرح سے عام ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ کے زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں درست کر کے برابر 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، دائمی ہے، ازلی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، بلکہ اس میں توحید کی تینوں اقسام کا تفصیلی اگر بات کی جائے تو ذکر آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا بھی، الوہیت کا بھی، اور اسماء و صفات کا بھی۔ یہ تمام طرح کی توحید ان آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور پھر اس توحید کی دعوت کے بالمقابل کفار کے کفر پر حیرت اور تعجب کا اظہار ہے، یعنی کہ یہ ان کی جہالت کے اوپر ایک اور دلیل ہے کہ وہ جس چیز کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انہیں تخلیق کرنے والا ہے، اور اس دنیا میں آنے سے قبل ان کا وجود نہیں تھا، وہ معدوم تھے، اور ان کو وجود بخشنے والی ایک ہی ذات ہے۔ یہ تو کفار مشرکین بھی مانتے تھے کہ وہ رب ہے، اللہ خالق کون ہے، اس کو مانتے تھے۔ اور پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ زندگی پائیدار نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے اور اس سے مرنا ہے۔ اور ان تمام مقدمات کو ماننے کے بعد جس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار اس چیز کا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کیسے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، برادہ بن گئی ہیں، انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس قسم کے سوالات اور غلوطات پیش کر کے انکار کرتے نشور، بعث اور نشور کا، اور دوبارہ زندگی کا موت کے بعد، قیامت کے قائم ہونے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ کیف تکفرون، اور اگر ان آیات کو تسلسل مراد لیا جائے، ما قبل آیات جو ہیں یہاں سے کہ جہاں اللہ نے ذکر فرمایا
کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جس میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ فساق جو ہیں ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں، صرف اعتراض کرتے ہیں بغیر علم کے، اللہ کی آیات اور قرآن کریم کی مثالوں پر اعتراض وارد کرتے ہیں، اور پھر ان منافقین کی صفت یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ ایک تو نقض عہد کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کو قطع کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ، اور تیسرا کیا ہے فساد فی الارض۔ یہ تین امور ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ تو انسان کے لیے شرعی تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا میثاق قائم رکھے، اس کو مت توڑے، تو شرعی تقاضے کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے سامنے غائب کا صیغہ ہے، یعنی خطاب ان لوگوں کو ہے جن کی یہ صفات ہیں، خطاب نہیں ہے، یہاں پر غائب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی ہے، صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو نقض عہد کرتے ہیں، شرعی تقاضا کے خلاف جاتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور پھر مخلوق کے ساتھ بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ قطع رحمی والا اور رحم سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کا طبعی تقاضا ہے، اس کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی ساتھ یا اس کے جو ہم جنس ہیں ان کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ رحم کرے، تو اس سے بھی وہ دور ہوتے ہیں۔ تو گویا شرعی تقاضے کے ساتھ ساتھ وہ طبعی تقاضے کے بھی خلاف چلتے ہیں۔ فساق جو ہیں، تو کل میں نے کہا تھا نا کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدود، اخلاقی و شرعی حدود کا پردہ چاک کر کے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور پھر آخری وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یہ عقلی تقاضا ہے کہ جہاں فساد ہو رہا ہے، جانور بھی جانتا ہے کہ طوفان، سیلاب، زلزلے، کسی بھی ایسی چیز کی بنا پر جب فساد فی الارض ہوتا ہے تو وہ فوراً پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے اور اپنے بچاؤ کا سامان کرتا ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ عقلی تقاضے کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ تو تینوں ان کے اندر جو حدود ہیں اس کی پامالی موجود ہے، شرعی بھی، طبعی بھی، عقلی بھی۔ تو یہاں پر تو غائب کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے، اگر ان کو بھی مخاطب مانا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر ہمیں التفات ماننا پڑے گا کیونکہ اچانک خطاب ہو گیا ہے۔ غائب کے صیغے کے بعد اب براہ راست خطاب ہے، کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو؟ اگر ان فساق میں تم شامل ہو تو تمہیں حیرت کی بات ہے کہ تمہارے پاس کیا عقلی منطقی دلیل ہے یا کوئی ایسا تقاضا ہے بشری جس کی بنا پر تم یہ کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کے اسماء و صفات کا، اس کی عظمت اور جلال کا، اس کی الوہیت کا، وحدانیت کا انکار کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ اس سے قبل تمہارا وجود جاندار نہیں تھا یا تھا ہی نہیں، وجود اگر تھا بھی تو جاندار، اس میں جان نہیں تھی، بے حس و حرکت تھا، بے جان تھا، یا اس کا ذکر ہی نہیں تھا کہیں، وہ تھا ہی نہیں، معدوم تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہاں پر جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں ذرا غور کیجیے، کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، وکنتم امواتا، مردہ تھے پہلے، تو انسان مردہ کب ہوتا ہے؟ دنیا میں آنے سے قبل، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہوتا ہے مگر اس میں روح نہیں ہوتی، تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ جس میں روح نہ ہو اس میں زندگی، حیات نہیں ہے، تو وہ مردہ ہے۔ تین ادوار ہیں انسان کے، نطفہ، علقہ، مضغہ۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ تو یہ جو نطفہ، علقہ اور مضغہ، یہ تین دور ہیں، ان تین ادوار میں زندگی نہیں ہے، روح نہیں ہے اس کے جسم کے اندر، تو یہ مردہ ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی باپ کی پشت میں تھا، تو پھر اس کا باپ، اس کا وجود کہاں تھا؟ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی ہم چلاتے چلے جائیں تو کہاں پہنچے گا؟ آدم علیہ السلام تک۔ تو آدم علیہ السلام جب مٹی کا پتلا تھے، جسد خاکی، روح نہیں پھونکی گئی، تو وہ بھی بے جان تھے۔ امواتا،
اور اس سے قبل ان کا وجود بھی نہیں تھا، حیات نہیں تھی. تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ حیات جو ہے وہ تخلیق ہوئی. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدم کو موت کیوں کہتے ہو؟ عدم کو موت کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی جو زندگی کی نفی ہے اور اس کا دنیا میں آنے سے قبل اس کا جو وجود ہے اس سے ما قبل، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی شے قرار نہیں دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ عدم ہے. جیسے کہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہ اس کے اوصاف کا پتہ ہے، نہ اس کے جسم کا، اس کے قد، اس کی پیمائش کا کچھ علم ہے، نہ اس کی صفات کا کچھ علم ہے، کسی بات کا بھی علم نہیں ہے، نہ اس کا نام کوئی جانتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا. اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، جب ان کو حیرت اور تعجب ہوا اس بات پر کہ یحییٰ نام کا بیٹا اللہ مجھے عطا فرما رہے ہیں اس بڑھاپے میں، تو کس طرح سے ہوگا؟ تو فرمایا کہ خلقتک من قبل ولم تک شیئا، یحییٰ سے قبل تجھے تو میں نے تخلیق کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ولم تک شیئا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو وجود نہیں ہے تو کچھ چیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے وجود سرے سے نہ ہو، یا وجود ہو روح نہ ہو، روح نہ ہو، حیات نہ ہو، شعور نہیں ہے، عدم احساس، عدم حیات، روح کا نہ ہونا، یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے. اور ایسی اشیاء، ایسی ذوات پر اموات کا اطلاق ہوتا ہے، اموات کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو نا، وہ تو کچھ تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. اور فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ سارے خود اموات ہیں. پتھر بھی اس میں شامل ہے، شجر، حجر، سب کچھ شامل ہے. فرمایا یہ تو خود اموات ہیں. تو گویا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جاندار چیز ہو تبھی اس کو مرنے کے بعد، روح کے قبض ہونے کے بعد موت کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جس کے اندر کبھی شروع سے ہی زندگی نہیں رہی، جو اپنی حالت اصلی میں ہی بے جان رہا، روح سے وہ خالی رہا، اس کو بھی اموات کہا جائے گا، موت کہا جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو امواتن غیر یہاں فرمایا وکنتم امواتن. تو کیا معلوم ہوا اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو اموات فرمایا ہے ان کو، ہم سب اس میں شامل ہیں، اس دنیا میں آنے سے قبل یا ہمارے جسم میں روح پھونکے جانے سے قبل. نبی کریم نے فرمایا کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ 40 روز تک جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح سے یہی 40 روز مزید علقہ کی شکل میں، اور پھر اسی طرح سے 40 روز مضغہ کی شکل میں. کتنے دن ہو گئے؟ 40 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 120. کتنے ماہ ہو گئے؟ 4 ماہ. تو اس کے بعد فرمایا ثم یبعث الیہ ملک فیؤمر باربع کلمات، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. کون سا فرشتہ؟ کوئی بھی، ملک من الملائکہ، حدیث کے الفاظ میں عموم ہے. موت کا فرشتہ مقرر ہے نا، ملک الموت. ملک الموت وہ تو موجود ہے، ایک ہی ہے. وہ کتنے ہیں؟ ایک ہیں. پوری دنیا میں جہاں کہیں روح قبض کرنی ہے، زید، عمر، بکر، کوئی بھی ہو، کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. لیکن یہ جو فرشتہ آ کے روح پھونکنے والا ہے، یہ کوئی بھی فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ سب میں وہی کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ فرشتہ آتا ہے، ملک آتا ہے، اور 4 باتیں اس کے بارے میں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق، اور اس طرح سے پھر اس کی عمر، اس کا عمل، وہ لکھا جاتا ہے کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا صالح ہوگا. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اب یہ روح پھونکے جانے کے بعد پھر اس کے احکامات بھی، شرعی احکامات بھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو ضائع کرنا وہ بھی ایک جرم ہے، اور دیگر احکامات جس میں جو ہے پھر اس کو وہ بچے کی پیدائش کے بعد جو دیگر احکامات ہیں، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کے غسل وغیرہ کے اور دیگر جنازہ وغیرہ کے احکامات، اس پہ شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ اتنے دن کے بعد. تو بہرحال یہ
جو سٹیج ہے یہ ہماری بے جان ایک سٹیج ہے انسان کے لیے، اور اس سے قبل اگر چلے جائے انسان معدوم ہے تب بھی وہ اموات ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو بات؟ امواتن سے کیا مراد ہے؟ وکنتم امواتن فاحیاکم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ زندگی، اس سے کیا مراد؟ یہی روح ہے۔ یہاں پہ فا لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ فا، اس لیے کہ وہ جو بے جان زندگی ہے اس کی مدت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر اس کا دنیا سے موازنہ کیا جائے، دنیاوی زندگی سے، اس اعتبار سے بھی اس کا زیادہ وقت نہیں ہے، زمانہ زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر قبر کے وقت سے جو عالم برزخ ہے قیامت تک، اگر وہ قیامت کے بالکل قریب نہیں ہے جو کہ اللہ کے علم میں ہے، تب بھی وہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا آخرت کے روز سے، قیامت کے روز سے، اخروی زندگی سے موازنہ کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فا ہوتا ہے ایک چیز دوسرے کے بعد آتی ہے، فوراً بعد آ جاتی ہے، اپنے اعتبار سے آتی ہے۔ دخل زید فعمر، زید داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے عمر بھی داخل ہوا۔ اب وہ دخول میں جو ٹائم لگتا ہے نارمل ٹائم، اس کے اندر تاخیر نہیں ہے، اس اعتبار سے دخول کے اعتبار سے وہ فوراً اس کے بعد آ گیا۔ اگر ثم کہا جائے، ثم کا مطلب ہوگا کچھ دیر کے بعد وہ داخل ہوا، اس کے بعد آیا، تعقیب ہے مگر تراخی کے ساتھ، کہ یہ کام ہوا اس کے بعد دوسرا کام ہوا، لیکن کچھ اس میں تاخیر زمنی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے، یہاں فا لگا ہوا پہلے کہ پھر اللہ نے زندہ کر دیا، کچھ مدت ہی، تھوڑی سی مدت گزری ہے، خاص طور پر ماں کے پیٹ میں جو مردہ حالت میں ہے، اور زندگی آ گئی فوراً ہی چند ماہ کے بعد زندگی ہے۔ ہاں اس زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک سٹیج وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو زندگی ہے اس پر جو شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، دیت وغیرہ اور دیگر احکامات، وہ فرق ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد جو احکامات ہیں پھر ان کا مزید فرق ہے۔ یہ زندگی ہے۔ ثم یمیتکم، اب کیا فرمایا ہے؟ ثم، اب فا نہیں ہے، ثم، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اب کچھ وقت ہے، اس نے ایک عمر گزاری، تو پھر اللہ نے اس کو موت دے دی۔ اب یہ موت، کیا مطلب ہے اس موت کا؟ کہ روح کو جسم سے نکال لیا گیا۔ روح کہاں ہوتی ہے جسم میں؟ تمام جسم میں ہوتی ہے روح، تمام۔ کیسے ہوتی ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں ان تفصیلات کا دیا بھی نہیں ہے۔ اس میں خوض کرنا، بحث کرنا، جدال کرنا یہ مذموم ہے، اور کم علم لوگوں کی عادت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کا بہت معمولی سا علم دیا گیا ہے، لیکن جب روح کھینچی جاتی ہے اور ملک الموت اسے قبض کرتے ہیں تو وہ تمام جسم سے نکالی جاتی ہے۔ ایک ایک جسم کا جو حصہ ہے وہاں سے اس روح کو کھینچا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جو مؤمن ہے اس کی روح تو اس طرح نکلتی ہے ایسے مشکیزات بھرا ہے پانی سے اس کا منہ کھول دیا جائے، جیسے پانی اچھل کر باہر نکلتا ہے سہولت کے ساتھ، اس طرح نکلتی ہے۔ اور جو فاسق ہے، منافق ہے یا کافر ہے، اس کی مثال دی، فرمایا اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے کہ ایک بوسیدہ پرانا کپڑا خاردار جھاڑی کے اوپر رکھ کر زور سے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کٹی پھٹی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں نکلتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر یہ موت ہے۔ ثم یحییکم، پھر فرمایا کہ دوبارہ وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ جب اچھا، اب یہ ایک یہاں سے جو ہے وہ ایک بھائی نے بات کی ہے کہ قبر کی زندگی ہے، تو کچھ نے کہا کہ یہ قیامت قائم ہونے کے بعد جو قیامت کے وقت زندگی ملنی ہے، دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب اور روحیں جسموں کی طرف لوٹائی جائیں گی، تو یہ وہ زندگی ہے۔ دونوں اقوال موجود ہیں۔ اگر قبر کی زندگی مانا جائے تو پھر آتا ہے ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تمہیں اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو پھر اس سے مراد وہ ہے کہ جو قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیے جانا ہے، پھر اس سے مراد وہ ہوگا۔ اگر اس کو ہم اخروی زندگی مانیں، ثم یحییکم کو، کہ آخرت کی جو قیامت کے وقت زندگی ہے، جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگی پھر۔ اور ثم الیہ ترجعون پھر ثم ہے، تو معلوم ہوا کہ جب قیامت کے وقت وہ بعث اور نشور ہوگا، اپنی قبروں سے انسان نکلیں گے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جانے تک، محشر کیے جانے تک کچھ نہ کچھ وقت ہے۔ کتنا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ کیفیات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تو اگر اس کو ہم
قیامت کے قائم ہونے کے وقت جو زندگی ملنی ہے دوبارہ سے احیاء، وہ مانا جائے تو کیا قبر میں زندگی نہیں ہے، برزخ میں زندگی نہیں ہے یا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قبر کی زندگی قرآن سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، برزخی حیات کا اثبات قرآن سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے، بہت سے دلائل ہیں اس کے علاوہ۔ ضروری نہیں کہ ایک مقام پر سب کچھ بیان ہو جائے، ضروری نہیں کہ ایک مقام پر تمام سٹیجز بیان ہو جائیں، تمام مراحل بیان ہو جائیں۔ قرآن کریم کے بیان میں بلاغت ہے۔ یہاں پر جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ جن موٹے موٹے حقائق کا انکار کرنے والے ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان تو کئی ایسے مرحلے آ سکتے ہیں کہ جن میں ایک عارضی زندگی یا ایک کامل بھی ہو سکتی ہے، وہ حیات ہے، لیکن اصل جو مقدمہ ہے، جو واضح کرنا مقصود ہے، وہ دوبارہ جی اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے ان کو بیان کر دیا گیا۔ جہاں تک بات ہے برزخ کی، تو قرآن نے خود کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور دیگر ایسے کثیر دلائل ہیں۔ تو اس لیے اسے عذاب قبر کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ عدم ذکر سے عدم وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ذکر نہیں ہے تو وجود ہی نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، خصوصاً جب صحیح احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں کفار کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جب ملائکہ ان کفار کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کو لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، تو مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ مار کب پڑ رہی ہے؟ موت کے وقت ہی پڑ رہی ہے، اور موت کے بعد کا جو میدان ہے، عالم ہے، وہ کون سا ہے؟ برزخی عالم ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، ایک تو ملائکہ ان پر آتے ہیں، ان کی روح کو نکالتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ آج کا دن کون سا ہے؟ جب وہ روح قبض کر رہے ہیں ملائکہ، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے فرعون کے بارے میں آتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ صبح شام جہنم کی آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو اس سے بھی شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ واضح ہے، اور اس طرح کے دیگر بھی کثیر دلائل ہیں بحمد اللہ تعالی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو ایک حدیث میرے سامنے ہے، طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبر تک پہنچے، اور پھر آپ بیٹھ گئے، اپنی چھڑی کے ساتھ زمین کو آپ نے ٹٹولنا شروع کیا، آپ جسے سوچ میں ہوتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ کأنما علی رؤوسنا الطیر وفی یدہ عود ینکت بہ، وہ ہمارے سروں پر پرندے تھے۔ تو پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر 3 مرات او مرتين، 2 یا 3 بار کہا کہ اللہ سے عذاب قبر کے مقابلے میں پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، 2 یا 3 بار فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مؤمن اور فاسق کی روح کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی مرنے کے بعد اس کی روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کیا مراحل ہیں جن سے وہ گزرتی ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ یہ ذرا سنیے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد ثم یمیتکم، اس کے بعد حالات کیا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، کہ مؤمن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ملائکہ اس کی طرف اترتے ہیں، سفید روشن چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سورج کی مانند ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو ہیں وہ کفن ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو یہ پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں فیقول ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک روح، اے پاک نفس، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی رضا اور اس کی مغفروں کی طرف چل نکل، یہ بشارت دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، فرمایا کہ وہ اس طرح سے نکلتی ہے روح اس کی جیسے کہ کسی مشکیزے میں سے پانی کے قطرہ گرتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ وہ جو ہے وہ نکلتی ہے۔ پھر اس کو وہ لیتے ہیں
اور ایک لمحہ بھی وہ ان کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہے تاکہ اس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ خوشبودار کفن پہنا کر لباس پہنا کر، جس کی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ اطیب نفحۃ مسک وجدت علی وجہ الارض، کہ روئے زمین پر سب سے جو اعلیٰ ترین کستوری ہو سکتی ہے اس جیسی اس کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبو، اور اس کے ساتھ اس کو لے کر جو ہے وہ اب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اس کا بدن کہاں پڑا ہوا ہے؟ فوت جہاں بھی ہے، جس بھی حالت میں ہے۔ اب اس کے روح کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ابھی یہ قبر میں گیا ہے نہیں، ابھی اور کوئی معاملہ نہیں، یہ ابھی جنازہ کی بات بھی نہیں ہو رہی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ابھی روح کی بات ہے، روح کا سفر ہے۔ اس کو لے کر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، تو فرمایا کہ فَلَا يَمُرُّونَ بِهِ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، کہ وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے نہیں گزرتے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی پاکیزہ روح ہے، یعنی اس کی وہ تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کا جو ہے وہ نام بتایا جاتا ہے، فلان ابن فلاں بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کا بہترین نام جو زمین میں تھا اس کے القاب کے ساتھ، جو بھرپور اس کے القاب تھے ان کے ساتھ اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو لے کر جو ہے وہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے، وہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر آسمان کے جو مقربون ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ مومن بندے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے بندے کی جو کتاب ہے اس کا بندے کو لکھ دو، جو اس کی روز نامچہ ہے وہ علیین میں اس کا نام درج کر دو، علیین آسمانوں پر، بلندیوں پر۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اس کو اب زمین پر لے جاؤ، وہ روح جو ہے واپس زمین پر لوٹا دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا، کس سے؟ اس مٹی سے، اور اسی میں لوٹایا جائے گا اور اسی سے نکالا جائے گا۔ اب یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا استشہاد، محل استشہاد وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، روح کا بدن سے اتصال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق آپ نے سمجھنا ہے، یہ اتصال ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جیسا دنیا میں روح اور بدن کا ملاپ ہے، اور یہ زندگی ہے نا، یہ ویسی زندگی نہیں ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہ بیان کر سکتے ہیں نہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ امور غیبیہ میں سے اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے، برزخ ہوتا ہی پردے کا نام ہے، لیکن ایک عالم ہے جہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ، پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور سارا حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس امتحان میں اللہ کی رحمت سے وہ پورا اترتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں، جنت کے دروازوں کی اور اس کو جنت کے لباس کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ تمام کچھ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے بہت ہی حسین چہرے والا، جس کو وہ دیکھتا ہے اور حیرت اور تعجب سے کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا تو چہرہ ایسا ہے کہ جو کسی خیر لانے والے کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے، بہت خوبصورت چہرہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ تو دنیا میں انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح کا اس کو چہرہ اور حسن ملنا ہے، اس مجسم شکل، مجسم حالت میں۔ تو جب وہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے فیقول رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی، اے میرے رب قیامت قائم کر، اے میرے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار کو لوٹ جاؤں، جو اصل مکان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس طرح سے بدبودار، ان کے پاس کپڑا ہوتا ہے صوف کا اور اس کو وہاں سے لپیٹتے ہیں، اور پیغام ملتا ہے کہ ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ وغضبہ، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی طرف چل۔ پھر اس کو وہاں سے کھینچا جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو تار تار ہوتی ہے اس کی روح، اس کو لے کر پھر جب جاتے ہیں بدترین بدبو اس سے اٹھ رہی ہوتی ہے جو زمین پر ہو سکتی ہے، اتنی بدترین بدبو، اور جہاں سے گزرتے ہیں تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ما ھذا الروح الخبیث، یہ کون سی خبیث روح ہے، تو اس کے بدترین نام سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں تو نہیں کھولا جاتا۔ یہاں پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتے، یہ آیت دیکھ لیجئے گا، سورۃ الاعراف 40 نمبر آیت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی سجین فی الارض، کہ جو سب سے نچلی زمین ہے وہاں پر سجین جو ہے اس میں اس کا نام درج کر دیا جائے، یہ اہل سجین میں سے ہے۔ وہ کون سا تھا؟ وہ اعلیٰ علیین میں سے تھا،
یہ سجین میں سے ہے. پھر اس کے بعد اس کی روح کو وہاں سے پھینکا جاتا ہے, زمین پر پھینکا جاتا ہے, اور وہ پھر اپنے جسم میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہے. اور یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت کی, وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. مشرک گویا کہ آسمان سے جب وہ گرتا ہے تو پرندے اونچا کر لے جائیں, ہوا کہیں دور اٹھا کر لے جائے. وہ پوری مثال موجود ہے, آیت نمبر 31 ہے سورۃ الحج کی, وہ پڑھ لیجئے گا. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ, 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں. وہی سوال جواب ہوتا ہے جن کا وہ جواب نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد اس کے لیے پھر جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے, جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اور اس کے پاس بدترین چہرے والا شخص آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ تو بہت ہی بری کوئی خبر لگتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے آج کا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ کہتا ہے تو ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث, میں تیرے برے اعمال ہوں. تو وہ کہتا ہے ربی لا تقم الساعة, ربی لا تقم الساعة, اللہ قیامت قائم نہ کر, اللہ قیامت قائم نہ کر. اپنا عذاب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس میں اب یہ واضح معلوم ہو گیا کہ روح جسم میں قبر میں لوٹائی جاتی ہے, لیکن یہ روح کا جو اتصال ہے قبر کے ساتھ, اس کی کیفیت یہ دنیاوی نہیں ہے. قبر کا جو بھی عذاب ہے, قبر کی جو بھی نعمتیں ہیں, وہ دنیا کی مانند نہیں ہیں. نہ وہاں کا ماحول, وہاں کا نور, وہاں کا اندھیرا, وہاں کا جسم, کچھ بھی دنیاوی جسم پر, دنیاوی روشنیوں پر, دنیاوی اندھیروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے پردہ رکھا ہو. ممکن ہے ایک مردہ جسم یہاں پڑا ہو, اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہوں, لیکن ہمیں نظر نہ آئے اس بدن پر, روح پر. اب یہ بھی ایک سوال ہے نا, کئی گروہ اس میں بن گئے انسانوں کے. انہوں نے کہا جی یہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے صرف روح پر ہوتا ہے یا بدن پر, یا دونوں پر؟ روح پر ہوتا ہے یا بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے؟ تو یہ بھی مختلف, اس میں 3-4 اقوال ہیں, لیکن صحیح بات اقوال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث سے ثابت ہے, مختلف حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب روح جسم سے متصل ہو جاتی ہے قبر میں, جیسے یہاں پر اس واقعہ میں آیا, تو دونوں کو عذاب ہوتا ہے, روح کو بھی بدن کو بھی, دونوں کا اتصال, دونوں عذاب. اور یہاں دونوں اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں, اس لذت اور سرور کو دونوں محسوس کرتے ہیں, روح اور جسم کا اتصال. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ روح بدن سے منفصل الگ ہو جاتی ہے, یہ بھی کیفیت ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ قبر میں جو برزخ میں روح کا اتصال ہے یہ کامل نہیں ہے کہ مستقل اور دائمی رہے, اس کی مختلف کیفیات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انما نسمۃ لؤم طائر يعلق في شجر الجنہ حتی یبعثہ اللہ علی جسد یوم یبعثہ. فرمایا کہ مومن کی جو روح ہے وہ جنت میں ایک پرندے کی شکل میں اڑتی پھرتی ہے اور کھاتی ہے وہاں کے پھلوں سے. یہ کیفیت روح اس کی وہاں پر ہے. جسم دنیا میں ہے, یہ قبر میں ہے یا جہاں بھی ہے, ممکن ہے جسم جو ہے وہ مٹی کھا چکی ہو, جسم کا نام و نشان مٹ چکا ہو, سوائے ایک معمولی ذرے کے جو اس کی پشت پہ جو ہڈی کا ذرہ باقی, عجب الذنب جو باقی رہ جاتا ہے. تو بہرحال, اور اسی سے پھر جو ہے وہ قیامت کے دن دوبارہ ان کے پورے جسم کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا. تو روح اکیلی بدن سے منفصل, اس کو بھی نعمتیں اور تنعیم اس کے لیے بھی ہے, اور اس کے لیے تعذیب عذاب بھی ہے, اور بدن سے مل کر دونوں کو, روح اور جسم دونوں کو بھی یہ عذاب اور یہ نعمتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. یہ برزخ کے اندر یہ عالم ہے. لیکن پھر اس میں یہ بات سمجھ لیجئے, امام ابن قیم نے بیان فرمایا, کچھ باتیں اصولی ہیں, آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ, خصوصاً جب آپ عقیدے کے باب میں آئیں گے. کہتے ہیں کہ دنیا میں روح اور جسد کا اتصال ہوتا ہے, ملاپ ہے, لیکن یہاں پر روح جو ہے وہ بدن کے تابع ہوتی ہے. روح بدن نے معاملات کرنے ہیں, جسم نے. روح کا تعلق ہے, روح اثر قبول کرتی ہے, اچھا یا برا, پاکیزہ ہوتی ہے یا خبیث ہوتی ہے, ایسا کیا حدیث میں آتا ہے. لیکن جو اس پہ جو حاکم ہے وہ کیا ہے؟ بدن. قبر میں اس کا عکس ہے. قبر میں کیا ہے کہ روح اصل روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے. اصل روح ہے, بدن اس کے تابع ہے. بس اوقات وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل اس کا وجود مٹ جاتا ہے, لیکن روح اپنی جگہ پر موجود ہے. تو بدن اس کے تابع ہے, لیکن عذاب دونوں کو ہوتا ہے. اور اخروی زندگی میں روح اور جسم دونوں کا اتصال کامل ہے, اور دونوں برابر برابر جو ہیں اس کو محسوس کریں گے, اللہ کی نعمتوں کو, سرور کو, لذات کو, یا پھر اللہ کے عذاب کو, والعیاذ باللہ. سمجھ گئے؟ تو ایک تو یہ چیز ہے. تو آپ نے یہ اس بات سے الحمدللہ یہ بات آپ نے جان لی کہ قبر میں جو کیفیت.
اب اگر کوئی اس کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ نہیں جی بتائیں پھر وہ حیات کا ذکر کیوں نہیں آیا برزخی، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہاں پر جو ضروری تھا وہ بیان کر دیا اسٹیجز. اور اگر مزید کہنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبر کی جو حیات ہے وہ اصل میں پہلی سٹیج ہے اخروی حیات کی، زندگی ایک ہی ہے. ثم یحییکم میں وہ داخل ہے، البتہ وہ کامل حیات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ دائمی رہے یا ہمیشہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا انسانوں کو تو اس وقت دوبارہ ان کی روحیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں گی اور وہ برق رفتاری کے ساتھ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی، گویا کہ اس سے پہلے وہ روحیں جسموں کے اندر داخل نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو اتصال اور انفصال ہے یہ کیفیت برزخ کے اندر موجود ہے. اس کی مثال اگر لینی ہے تو دنیاوی اعتبار سے لیجئے، جو آپ اسی بات کو آپ سمجھیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نفس کی موت آتی ہے نا اس کے روح کو پورا لے لیتے ہیں، یعنی قبض کر لی جاتی ہے روح. ٹھیک، والتی لم تمت فی منامها، اور جس کی موت نہیں آتی نیند کی حالت میں اس کی روح بھی اللہ لے لیتے ہیں، روح اس کی. فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر جس کے بارے میں اللہ موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتے ہیں، دوبارہ اس کے جسم میں وہ روح نہیں لوٹتی اور وہ بیدار نہیں ہوتا، دوبارہ زندگی اس کو حاصل نہیں ہوتی. فیمسک التی قضا علیہ الموت، یہ بھی موت ہے نا. اب اگر روح اور اس کے انفصال کو ہی دیکھنا ہے تو یہ بھی ہے، تو یہ کہاں ذکر ہے پھر؟ یہ تو واضح ہے نا سے قرآن کریم میں یہی مذکور نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل جو مراحل تھے ان کا ذکر بیان کرنا مقصود ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے. اور فرمایا کہ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی ابھی موت نہیں آئی اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، چنانچہ وہ بیدار ہوتا ہے، دوبارہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ آپ فرمایا کہ جب آپ بستر پر جائیں اس کو 3 بار جھاڑیں اور یہ دعا پڑھیں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اللہ اگر میں سونے جا رہا ہوں، اگر تو میری روح کو روک لیتا ہے اس پر رحم کر دیں، اور اگر تو اس کو واپس لوٹاتا ہے تو پھر اپنے نیک بندوں کی مانند اس کی حفاظت فرما. سبحان اللہ، یہ دعا سکھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس قسم کا جو انفصال اور اتصال ہے یہ موجود ہے، اور برزخ کے اندر بھی ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن برزخی کیفیت کو ہم جانتے نہیں، دنیا پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے، کبھی اللہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، کسی مردے پر کسی عذاب کی کیفیت کو، کسی شکل و صورت کو ہوتا ہے نا، کبھی خبر آ جاتی ہے کہ مردے نے ایسے دیکھا، چہرہ بگڑا ہوا تھا والعیاذ باللہ، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں اس عذاب کی صورت کو. ایک جھلک معمولی سے ہوتی ہے ورنہ حقیقتاً تو نہیں ہے. اگر اللہ حقیقت کا پردہ وہ کھول دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو اور بیویوں کے پاس بستروں میں جانا چھوڑ دو اور میدانوں میں نکل جاؤ اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری شروع کر دو، یعنی تم کچھ بھی نہ کر سکو گے. پھر اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو کچھ بھی یاد نہ رہے تمہیں. اللہ کا عذاب ہے اور ایک آزمائش رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے، ہوا یہ مبتدا ہے، الذی اس کی خبر ہے، اس میں حصر آ گیا ہے، وہی ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. کون سی وہ ذات ہے؟ فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے تخلیق فرمایا ہے، سب کا سب تمہارے لیے تخلیق فرمایا ہے. خلق لکم ما میں عموم تھا لیکن جمیع کے ساتھ تاکید آ گئی کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کا اور اس کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. زمین کی تخلیق پہلے ہے کیا آسمان کی؟ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، ویسے خیر یہاں پر زمین میں جو کچھ ہے اس کا ذکر ہے،
صرف زمین کا ذکر نہیں ہے مجرد، جو کچھ زمین میں ہے اس کا ذکر ہے. لیکن بہرحال ہم نے سورہ فصلت پڑھی تھی رمضان میں، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اندر یہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے. فرمایا کہ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 دن کے اندر جو ہے وہ زمین کو تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، زمین میں اس کے خزینے اور خوراک اور غذا رکھی اور سب کچھ تقدیر کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصد فرمایا آسمان کا، جبکہ وہ دھوئیں کی مانند تھا، وہ دھواں تھا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زمین کے بعد میں، اس سے پہلے وہ بخارات تھے، آبی بخارات تھے، جیسے کہ صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں. پانی کی بخارات کی غبار دھوئیں کی شکل میں تھا، تو اس کو اللہ نے زمین تخلیق کرنے کے بعد آسمان کو تخلیق فرمایا. لیکن پھر سوال وارد ہوتا ہے، سورہ نازعات میں یہ ذکر ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان کو اللہ نے بنایا. رفع سمکها فسواها، اس کی سمک کو بلند کیا. سمک پتہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ایلیویشن، یہ آپ کا جو فاصلہ ہے نا زمین سے لے کر چھت تک کا جو فاصلہ ہے، یہ سمک ہے. اور مسماک بولتے ہیں جو خیمہ گاڑنے کے لیے لکڑی ہوتی ہے نا ایک بڑی سی، اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ خاص وہ بنائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ہائٹ مقرر ہوتی. تو اب یہ آسمان کا سمک سے کیا مراد ہے؟ رفع سمکہا، زمین سے جو آسمان دنیا کی بلندی ہے، یہ بلندی اس میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کتنی ہو اس کی بلندی؟ یہ فاصلہ مسافت، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علو، اس کے جو علو ہے مسافت الارتفاع کہہ لیں، اس کی بلندی کی جو مسافت ہے نا وہ سمک ہے. یہ نہیں کہا کہ رفعہا کا بھی ذکر ایک اور جگہ پر ہے، یہاں رفع سمکہا کہا کیونکہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ہر آسمان کے درمیان بھی سمک ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، یہ حسن ہے قرآن کریم کا. رفع سمکہا سے مراد صرف یہ نہیں کہ آسمان دنیا کی زمین سے بلندی، نہیں، ان کے باہم جو آپس میں ان کا جو فاصلہ ہے وہ بھی اس میں آ گیا، اور وہی بڑے اندازے کے ساتھ مقرر کیا. رفع سمکہا فسواہا، پھر اس کو بڑے ایک کامل استحکام کے ساتھ اس کو بنا دیا. اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد پھر ہم نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا. تو اس سے کچھ نے کہا کہ دیکھو آسمان کو اللہ نے پہلے اس کے بلند ہونے کا، اس کے رفع سم کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد زمین کا ذکر ہے کہ اس کو بچھایا ہے، پھیلا. تو زمین جو ہے وہ آسمان کے بعد ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ زمین آسمان سے تخلیق پہلے کی گئی ہے. زمین آسمان سے پہلے تخلیق کی گئی، اس کے بعد آسمان کا رفع سمک ہوا، اس کی بلندی کو ایک ماپ، ایک اندازے کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد جو ہے والارض بعد ذلك دحاها، یہاں تخلیق کی بات، یہاں دحف کی بات. دحف کہتے ہیں کہ دحل مطر الحصى عن وجه الارض، کہ کوئی چیز ایسے پھیل جاتی ہے نا ایسے، اور اس کو پھیلنا اور تیار کرنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. تو زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا اور پھیلایا گیا. تو زمین کا جو دحف تھا نا، بچھایا جانا، پھیلایا جانا، جیسے یہاں پر آیا وقدر فیہا اقواتہا، اس میں غذا کو مقرر کرنا، مشرق میں کیا ہوگا، مغرب میں کیا ہوگا، کس میں کیا نکلنا ہے، معدنیات، تیل، اجناس، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ سب اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے ایک تقدیر کے ساتھ. تو اسی وجہ سے تو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ دنیا میں قائم ہے، تجارت ہے، کہ ہر علاقے میں سب کچھ نہیں نکلتا، کوئی چیز کہیں پر ہے، کوئی چیز کہیں پر ہے. یہ جو دحو الارض تھا نا یہ بعد میں ہوا ہے، سمجھ گئے بات؟ اور یہی صحیح موقف ہے، راجح قول ہے کہ تخلیق زمین کی پہلے ہوئی، لیکن رفع سمک اس کے بعد آسمان کا دحو الارض سے پہلے ہوا. ٹھیک ہے، تخلیق آسمان زمین کے بعد ہوا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اچھا، اللہ نے جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں، تو کھلا کھاتا ہے، پھر کھاتے رہو، پیتے رہو، جو چاہے استعمال کرو، کسی کا بھی چھین لو، غصب کر لو. ایسے ہے کیا؟ اس سے یہ مراد ہے؟ کمیونزم کی سوچ کیا ہے ویسے، جس کی ایک امپلیمنٹیشن ہم سوشلزم کی شکل میں کہتے ہیں سوسائٹی میں، کہ کسی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب ایک سینٹرل اتھارٹی میں دو، اس کے بعد برابر برابر تقسیم کر دو. ٹھیک، تو خلق لکم، دلیل یہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی تمہارے لیے ہے، نظام کوئی نہیں ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے.
ورنہ پھر سب کے لیے سب کچھ ہے تو پھر جو انسان اپنے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ چھین لے گا، ٹھیک ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ تیل کی جنگ کی صورت میں جو کم طاقتور ملک ہے ان کو کچلنا چاہے، قتل عام کرنا چاہے، پوری دنیا میں جنگ کا بازار گرم کرنا چاہے تو مائٹ از رائٹ، اس کا رول چلے گا، ٹھیک ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا کو اگر اس انداز میں لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها، کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو تم ضائع نہیں کر سکتے، کچھ حدود مقرر کیے ہیں تم ان سے تجاوز نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور تم ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان حرمت کو پامال نہیں کر سکتے، اور کچھ اشیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے، ان کے بارے میں فضول سوال نہ کرو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیا کیا نہیں ہے، تفصیل میں مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں سے قاعدہ فقیہ بھی علماء نے بیان کیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل چیزوں میں یہ بات قاعدہ یہ ہے کہ ان کے اندر حلت ہے، ان کو استعمال کرنا مباح ہے، جائز ہے، جہاں حرمت کی دلیل آ جائے وہاں پر وہ حرام ہو جائے گا، اور ہم شریعت کی دلائل کو اور رسولوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے کچھ اشیاء کو حلال کیا ہے، کچھ کو حرام کیا ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، اور کچھ کے بارے میں سکوت فرمایا ہے، یہ حدیث میں آیا نا ذکر ابھی۔ یہ آپ کو میں ایک بڑی اہم بات جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے سکوت فرمایا ہے ان کا وہ رتبہ نہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں۔ آج سے پہلے کیا تھی؟ وہ حرام تھی؟ نہیں، مسکوت عنہ، سکوت ہے۔ تو جو اللہ کے صیغہ سے، نص سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چیز حلال ہوئی اس کا درجہ طیب میں آ جاتا ہے، دیگر اشیاء کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسکوت عنہ چیز کا فرق ہے جو ان چیزوں سے جو نصاً حلال یا حرام ہوتی ہیں قرآن سنت کی روشنی میں، سمجھ گئے یہ بات؟ پھر فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بس ہم سمیٹتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کہنا مقصود یہ ہے کہ اس سے ایک بہرحال چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین سب کی سانجی ہے، اس میں انسان بھی ہیں اور دوسرے حیوانات بھی ہیں، اس پہ سب کا حق ہے، اور ان حقوق کا خیال کرنا سب پر واجب ہے، حتیٰ کہ انسان کے ساتھ ساتھ زمین کے بھی حقوق ہیں اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو روک لیا، باندھ دیا، لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الارض، نہ اس کو کھلاتی تھی، نہ پلاتی تھی، اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی جا کر کچھ کھا لے، کیڑے مکوڑے کھا لے، نہیں، اس کو اس نے باندھ دیا۔ تو اس کو اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب ہوا۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ ایک عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے گرد چکر لگاتا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے، تو اس نے جو ہے اپنا موزہ ڈال کے اس میں پانی بھرا، اس میں نچوڑتی رہی اس کے منہ میں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس نے کی بنا پر۔ تو رحم کرنا جو ہے، یہ جانوروں پر رحم کرنا بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا باعث ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روئے زمین میں انسان جب رہتا ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی زمین میں کام کرتا ہے، اپنی شعبے کے اندر جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں مہارت ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، انسان میں اعتدال۔ اور یہ تمام جو اعتدال ہے اور یہ مہارت ہے اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ تابع ہیں شریعت کے اصولوں کی۔ اعتدال کس کا نام ہے؟ یہ شریعت کے اصول بتائیں گے۔ جب انسان شریعت کے اصولوں کو چھوڑے گا تو زمین میں فساد ہوگا، ظلم ہوگا، اور امن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو رحم کرنا روئے زمین پر اور اہل زمین پر، اور زمین میں فساد فی الارض بپا نہ کرنا، یہ مطلوب ہے تمام سے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جب سب کچھ سب انسانوں کے لیے ہے تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کسی کا زبردستی پانی روک دینا، کسی کا سایہ روک دینا، کوئی درخت ناجائز کاٹ دینا، زمین میں فساد کرنا، زمین کو نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، اور دیگر ایسے معاملات کرنا، تو یہ اور جو رحم کے منافی ہوں۔ فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان آسمان کا بھی رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ظالم ہیں ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور اس لیے آپ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث سنیے ذرا، فرمایا کہ ان قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، اگر قیامت قائم ہو گئی ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کوئی ڈالی ہے جس کو وہ زمین میں اس وقت بو سکتا ہے کہ وہ ایک پودا اور درخت بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین میں اس کو گاڑ دے۔ یہاں تک انسان کو پازیٹیوٹی سکھائی گئی ہے، مثبت انداز، ہر وقت خیر زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے سوچ کیا ہونی چاہیے؟ مثبت اور خیر کی سوچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو خیر خواہی کرنی چاہیے۔ الدین نصیحہ، دین کل کا کل کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ اسلوب انسان کا، اور فساد کرنا، چیزوں کو خراب کرنا اور ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنا، حرام و حلال کی پرواہ نہ کرنا، ظلم کرنا، اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، من غیر منار الارض، فرمایا کہ جو زمین کے نشانوں کو مٹاتا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ نشان ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، راستے کے بارے میں جانتے ہیں، لعنت فرمائی ہے۔ اور اس طرح سے لوگوں کے راستوں میں گندگی ڈال دینا، یہ تمام چیزیں، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر آخری بات اس میں جس کے لیے میں رکا ہوا تھا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، زمین کو اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمام انسانیت کے لیے تخلیق فرمایا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، سین واو یا، دو الفاظ ہیں، استوا اور سوا، دونوں کا روٹ اور مادہ ایک ہے، کیا؟ سین واو یا۔ استوا کا کیا مطلب ہے؟ استوا کے ساتھ الا آیا ہے، ثم استوى الى السماء، اور سوا کے ساتھ کوئی حرف نہیں آیا، سواہن۔ اصل میں یہ جو مادہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی اعتدال اور استحکام، کامل اعتدال اور استحکام، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر موجود ہے۔ ثم استوى الى السماء، تو جب پہلے استوا کے ساتھ الا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسمان کو تخلیق کرنے کا جو قصد فرمایا ہے، اللہ کا جو ارادہ تھا، وہ ارادہ کیسا ہے؟ کامل استحکام میں، تدبیر میں، تقدیر میں کامل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ کو اس فعل تخلیق میں جو اللہ نے آسمان کے بارے میں فرمایا، ارادہ فرمایا، اس کو 7 آسمانوں میں، یہاں السماء جنس ہے اس لیے آگے 7 آسمان آگے ہیں، یہاں تمام آسمان مراد ہیں سما سے، تو اس ارادے میں بھی کامل استحکام ہے۔ فسواہن، اور جو 7 آسمان بنائے ہیں، فسواہن سبع سماوات، ان 7 آسمانوں کو بھی کمال استحکام اور تدبیر کے ساتھ تخلیق فرمایا، سمجھ گئے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب اپنی وہ قوت کو، اپنے جسم، اپنی بدنی اور عقلی قوت کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اور کمال حاصل کر لیا، اس استحکام میں اپنی بدنی اور عقلی جو صلاحیتیں ہیں ان کے کمال، ان کے اندر، ان کے بلوغت میں کمال حاصل کر لیا، تو فرمایا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اس کو حکم اور حکمت اور علم عطا کر دیے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر یہ وہی مادہ ہے، وہی یہ فعل ہے، اگرچہ باب کا فرق ہے، استوا اور سوا یسوی، تسویہ۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کا بھرپور اور کامل اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا